اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ انوار الحق اور ایکشن کمیٹی ایک ہے. آج ایکشن کمیٹی خود کہہ رہی ہے انوار الحق نہیں جا رہا. ثابت ہو گیا میرا موقف, میرا بیانیہ. اب یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو ریاست میں ریاستی بیانیہ, چاہنے والے چاہتے ہیں نہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریاستی بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو جائے. ریاستی بیانیہ ان کو نظر نہیں آ رہا جو لائے ان کو, نہیں جو لائے تو اب وہ ابھی جائیں گے بھی تو صحیح نا ان کو لے کے نہیں جا رہے. پیپلز پارٹی اکیلے ہی جو ہے نا کشتی میں ڈوبنے لگی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے کیا کیا, بھاگتے بھاگتے نون لیگ کا ہاتھ پکڑ لیا. نون لیگ کو بھی کہا کہ آپ ہی ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں. دیکھیں انوار الحق نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. 15 نومبر ہو یا 5 نومبر ہو, تحریک اعتماد پیش ہوگی. اور ایک اور آپ کو خبر دوں, انوار الحق صاحب نے جو وفاقی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہوا, اس معاہدے کی آزاد کشمیر کابینہ سے توثیق ہونی تھی, وہ توثیق کرنے سے انکار کر دیا. یہ آپ کے لیے خبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مرتضیٰ درانی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, سابق مشیر اطلاعات رہے ہیں. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. درانی صاحب بات کریں گے اس طرح کہ کافی عرصے سے, مطلب کئی ہفتے گزر گئے ہیں, وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں, تحریک عدم اعتماد کی خبریں آ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی اپنے نمبر گیم پورے کر چکی ہے. گزشتہ روز اجلاس ہوا زرداری ہاؤس میں, اس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ دی جائے گی کہ کب جمع کروائیں گے, یا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو نئے قائد اعمال ہیں ان کے نام کا اعلان بھی کیا جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے؟ بلکہ ایک شعر ہے غالب کا کہ شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے, تو یہ کیا سمجھے, ایک تماشا نہیں لگا ہوا, مطلب کھیل بن گیا ہے, میوزیکل چیئر کا کھیل. تحریک عدم اعتماد آ نہیں رہی ہے, اب نمبر کے ہم پورے ہیں, تو پھر اس میں بیچ میں پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. اصل میں جو پہلے دن سے جب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا, اور جس میں آپ دیکھیں کہ 17 ارکان اسمبلی جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھے, اور ایک دم سے جو ہے وہ 27 کا نمبر جو ہے نا وہ پورا کر دیا گیا. ہم نے دیکھا ایک دم سے بڑی محنت کرنی پڑی. نہیں کوئی نہیں محنت کرنی پڑی, وہ بالکل طے شدہ پلان تھا. اچھا, اب 27 جب ہو گئے, جب جو مطلوبہ تعداد تھی ان کا سندھ ہاؤس میں محترمہ فریال تارپور صاحبہ نے ڈنر بھی کر دیا, ان کی ویڈیو بھی بن گئی. لیکن جو مجھے نظر آ رہا تھا یہ کہ یہ 27 ممبر ہونے کے باوجود مجھے یہ کاسمیٹک سا نظام نظر آ رہا تھا, مصنوعی ٹائپ کا. کہ یہ مصنوعی سے کا سسٹم ہے. یہ 27 ممبر جو ہیں مجھے 27 نہیں لگ رہے تھے, اور مجھے اس کے پیچھے ایک جو ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں 27 ممبر آپ کو 17 لگ رہے تھے؟ وہ 17 ہی لگ رہے تھے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی تھیوری تھی کہ کچھ لوگوں نے شاید یہ پلان کیا ہو, مطلب یہ میری تھیوری ہے کہ ایک منصوبہ تیار کیا ہو کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرا دی جائے, پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک اعتماد دلایا جائے کہ آپ کے نمبر گیم پوری ہے, آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں. اور جب وہ پیش کر دیتے تو اس میں سے اگر 17 میں سے جو 10 اور شامل ہوئے فارورڈ بلاک سے, اگر وہ 10 کے 10 ہی بیک آؤٹ کر جاتے, یا اس میں سے 4-5 لوگ بیک آؤٹ کر جاتے, بیرسٹر سلطان محمود شاید نہ کرتے لیکن مہاجرین والے کر جاتے, تو تحریک عدم اعتماد ہو جاتی ناکام ہو جاتی. اور جب ناکام ہو جاتی تو پھر انوار الحق صاحب نے 6 مہینے گزارنے تھے آرام سے. ٹھیک ہے نا, صحیح. آپ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے 27 ممبر پورے ہو گئے. وزیر اعظم انوار الحق نے وعدے کے مطابق استعفیٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کسی نے ان کو روک کے رکھا تھا نا, انہوں نے, کسی نے یہ کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو, یہ 27 جو ہے نا یہ اسمبلی میں جب پہنچیں گے 27 پورے نہیں, 27 ووٹ پڑیں گے تو تمہارے خلاف عدم اعتماد ہوگی نا کامیاب. اسی لیے چودھری انوار الحق صاحب نے اپنے قریبی کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ جب 27 کر لیں گے تو پھر میں دیکھوں گا. اچھا, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ بڑی کہانی ہے. ہاں, یہ اندر کی یہ صورتحال ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ڈاؤٹ فل ہے کہ معاملہ, مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں, نہیں مہاجرین کی بات نہیں میں کہہ رہا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس حد تک آگے لے جایا جائے. وہ بالکل آگے نکل آئے, اور جب وہ نکل آئے اپنے ڈومین سے باہر آ گئے, معاملات انہوں نے الاؤن, دیکھیں نا پبلکلی آپ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, بالکل
प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो है ना, उन्होंने मंजूरी दे दी तहरीक अदम पेश करने की। पीपल्स पार्टी ने 7 इजलास किए, पार्लिमानी पार्टी के 7 इजलास, इस्लामाबाद में, कराची में, फिर जो है ना प्रेसिडेंट हाउस में 2 इजलास हुए, जरदारी हाउस में 3 इजलास हुए, तो ये 7 इजलास हुए। अब पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कभी भी ऐसे कच्चा काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी ऐसी जगह पे पाँव नहीं रखती जो जिसको कहते हैं ना कच्ची जगह पे पाँव रखना। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से सारे कॉर्नर्स के साथ मुशावरत के बाद, या वो क्या कहते हैं, एक लिहाज से उनको ऑन बोर्ड लेने, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के बाद जो है ना ये फैसला किया कि हम तहरीक अदम पेश कर दें। और आपको मैं अंदर की बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम 28 अक्टूबर को पेश करने का फैसला किया था। आप देखें ना कि जब ये निज़ाम ही ऐसा चल रहा है कि एक देखिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डिच हो जाती, पहली बात है। अगर वो 27 के साथ अदम में जाते, ठीक है ना, सही है, उस वक्त तक आपको कोई रुकावट नजर आ रही थी? नहीं, कोई रुकावट। बज़ाहिर सारा माहौल क्लियर था, मामला तय थे, सारे लोग जो है ना वो तैयार थे अदम के लिए। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक साहब मुतमईन थे कि अदम आ रही है, कोई मसला नहीं, सही है, ठीक है ना, और वो दिन रात फाइलें कर रहे थे। इस दौरान ये हुआ कि जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये स्मेल हुआ कि इसके पीछे भी कोई गेम हो सकती है, और अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी, मतलब वो गेम आपने अब समझाई है, हमें भी समझ आ गई है और नाज़रीन को भी समझ आ गई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी 27 अरकान के साथ अदम में चली जाती तो अदम तो एक तो फिजल आउट होती, नाकाम हो जाती। अनवार उल हक साहब 6 महीने के लिए बच जाते, 6 महीने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं होता, इलेक्शन थे ना, 2 महीने बाद इलेक्शन होने। और दूसरी बात यह है कि फिर पीपल्स पार्टी को जो सियासी नुकसान उठाना पड़ता वो आइंदा इलेक्शन में उनको समझ आती फिर, ठीक है ना, और उसका सारा फायदा किसको जाता? PMLN को। सही। इसका मतलब है कि ये PMLN के लिए बसात बिछाई गई थी आइंदा इलेक्शन विन करवाने के लिए। सही। तो जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये थोड़ा बहुत एहसास हुआ, इदराक हुआ कि ये कोई इतना आसान नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, 27 मेंबर भी पूरे हो गए और ये फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग जिनके डिसिप्लिन में थे उन्होंने हमें भेज भी दिए 10 लोग, और 10 के बाद उन्होंने ब्रेक लगा दी। आप देखें कि फॉरवर्ड ब्लॉक में अभी और लोग भी हैं, बिल्कुल, उनको क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप शामिल हो पीपल्स पार्टी में? थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो है ना नून लीग को दोबारा सर जोड़े उन्होंने, नहीं, PMLN को उन्होंने मजबूर कर दिया। और आप एक और बात सुने, पीपल्स पार्टी के साथ साथ अनवार उल हक साहब की मैनेजमेंट देखें, सियासी मैनेजमेंट, उन्होंने ये सियासी मैनेजमेंट की थी कि अपने कुछ लोगों के जरिए PMLN के साथ कि आप लोग आपस में तय कर लें, अगर PMLN वोट ना दे तहरीक अदम में, सही, तो मुस्लिम लीग नून को अगर आप कंट्रोल कर लें तो तहरीक अदम जाने तो मैं जानूं तो पीपल्स पार्टी जाने, अच्छा, फिर मैं इनको देख लूंगा, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट था, और मुझे ये इत्ला मिली है कि PMLN के लोगों ने आपस में हलफ भी कर लिया था कि हमने वोट नहीं देना पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ तय हो गया तो फिर अचानक जब लीडरशिप को पीपल्स पार्टी की ये स्मेल हुआ या उनको एहसास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, कहीं किसी जगह तो कोई तो ऐसा है जहाँ पे रुकावट है, बज़ाहिर हमें कहा जा रहा है कि आप गो एड करें, जाएं, पेश करें अदम एतमाद, मेंबरान असम्बली ने साइन भी कर दिए, लेकिन क्यों नहीं पेश हुई? इसलिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम लीग नून को भी ऑन बोर्ड लेंगे। अब जब मुस्लिम लीग नून के साथ सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इन्होंने मुज़ाकरात किए तो पहले ही उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो शामिल नहीं होंगे, कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, नहीं, अदम एतमाद में भी नहीं शामिल होंगे, हमने तो सियासत करनी है ये। लेकिन जब इन्होंने बहुत ज्यादा सियासी तौर पे उनको प्रेशराइज किया, दबाव डाला, तो फिर PMLN की लीडरशिप बादल ना खास्ता उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है ना, हम हुकूमत में तो शामिल नहीं होते, लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को दे देंगे। अब इसके बाद गेम शुरू होती है असल। अब असल गेम ये शुरू होती है कि जो
منصوبہ ساز تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد انوار الحق کے خلاف ناکام بنوانے کے لیے فساد بچھائی تھی، یہ سارا سسٹم جوڑا تھا، ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. جب ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، ان کو نظر آ گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہوگی، اور جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کو تو شاید فارورڈ بلاک کی بلیک میلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ فارورڈ بلاک کے اگر کچھ لوگ ٹوٹ بھی جائے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب اصل بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد وہ سب لوگ سیریس ہو گئے کہ یہ تو معاملہ سیریس ہو گیا. ہم تو اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی، 2-4-5 MLAs جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور ووٹ نہیں دیں گے، اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اور آرام سے انوار حکومت جو ہے نا 6 مہینے گزارے گی، اور اگلا الیکشن ہم ان کے ذریعے کرائیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کانسپریسی تھیوری کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک بند گلی میں دھکیلنا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور انوار الحق کو سیف ایگزٹ دی جا رہی تھی وزیر اعظم شپ کے لیے. جب آپ دیکھیں کہ یہ سیریس ہو گیا معاملہ تو اب ایکشن کمیٹیاں بھی میدان میں آ گئی. ہاں کل آپ نے بھی آپ دیکھیں کہ ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر نے کہا ایک نیشنل ٹی وی پہ کہ انوار الحق میری رائے میں انوار الحق نہیں جا رہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ان کو کسی نے کہا ہوگا نا، ان کو پہلے سے کسی نے بتایا تھا. جب تک تو وہ کاسمیٹک اور مصنوعی نظام چلتا رہا اس وقت تک ایکشن کمیٹیاں سوئی رہی، خاموش رہی. جب ان کو پتہ چلا کہ اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مل گئے اور یہ دو بڑی جماعتیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اگر دھوکہ دیں گی تو وفاق میں اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کہ اب وہ سیریس ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے سب کے کہ یہ تو انوار جا رہا ہے بھائی، اس کو روکو، اس کو کوئی طریقہ کرو. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کی رخصتی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اچھا. جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایوان صدر میں ہوا ہے، وہ اس وقت ہوا جب مسلم لیگ نون نے شمولیت اختیار کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ صدر آصف زرداری نے چیئرمین بلاول بھٹو کو کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو دورہ سعودی عرب سے واپس آنے دیں، ان کے ساتھ ہم ایک بیٹھک کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ عدم اعتماد کی تعریف پیش کریں. تو اب تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ مطلب یہ کانسپریسی تھیوری یہ دیکھیں میں بتاؤں، کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، دس از فیکٹ. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ انوار الحق اور ایکشن کمیٹی ایک ہے. آج ایکشن کمیٹی خود کہہ رہی ہے انوار الحق نہیں جا رہا، تو ثابت ہو گیا میرا موقف، میرا بیانیہ کہ ایکشن کمیٹی اور انوار الحق ایک ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے آئندہ بھی یہ سیاست اکٹھی کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی قیادت اس حد تک آگے چاہ چکی ہیں کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کچھ عرصہ رک جائیں، کچھ ہمارے کام ہیں، معاملات ہیں، لیکن اب وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم کس منہ سے یہ کہیں گے جی اب ہم عدم اعتماد نہیں پیش کر رہے، کیونکہ ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ معاملہ رک گیا. معاملہ رک گیا ہے، لیکن رکا اب وہ والا معاملہ ہو گیا درانی صاحب کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن ایک اور نہ بات آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نا، یہ ڈیڈ لاک کب تک رہے گا؟ تو وہ جو میں کانسپریسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ سازوں نے یا منصوبہ سازوں نے کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے منصوبہ بندی کر لی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بند گلی میں دھکیل دینا اور پی ایم ایل این کے لیے آگے جو ہے نا راہ ہموار کرنی ہے الیکشن میں. اور اس وقت انوار الحق کو ہم نے استعمال کرنا ہے آئندہ الیکشن تک. لیکن جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دونوں قیادتیں، وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے متفقہ طور پہ جو ہے نا وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ رائے صاحب حالات کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگ انوالو ہو گئے. نہیں تو اب ہوگا، اب یہ ہوگا. دیکھیں کہا جا رہا تھا کہ پیر کے روز تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگ نہیں رہا پیر کے روز تحریک نہیں، آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں نا. پہلے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خالی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بند گلی پہ جاتی. ٹھیک ہے نا. اب نون لیگ بھی ساتھ ہے، دونوں بند گلی میں. اب دونوں بند گلی میں کیسے جائیں گی؟ اب دونوں کو تو سیف ایگزٹ چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دونوں جماعتوں کو وہاں پہ جو ہے نا ایسے انوار الحق کی خاطر جو ہے وہ دفن کر دیں. ٹھیک ہے نا. انوار الحق کو سسٹم کے لیے ناگزیر تو نہیں ہے نا. جنہوں نے 2.5 سال میں چودھری انوار الحق نے جو نظریہ پاکستان، علاقے پاکستان، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا،
اور ہماری یوتھ کو, کشمیری یوتھ کو ایک نیا نیریٹو ان کے دور میں ملا جس میں اینٹی اسٹیٹ سلوگن چلے, اور یہ اتنی بڑی لاشوں کا جو بوجھ لے کے کیا انوار الحق آپ حکومت چلا سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں سسٹم ہی کوئی نہیں چلا تو رہے ہیں, نہیں کہاں چلا رہے ہیں؟ کیا حکومت؟ یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے کہ 4 گاڑیوں کے ساتھ ایک وزیر اعظم جو ہے نا وہ آپ گھما رہے ہیں. 6-8 مہینے بھی یہی کرتے رہیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو تحریکیں چل رہی تھی یا جو ایکشن کمیٹی اور مضبوط ہوگی. تو مضبوط آپ یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو ریاست میں؟ ریاستی بیانیہ چاہنے والے چاہتے ہیں. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریاستی بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو جائے؟ ریاستی بیانیہ ان کو نظر نہیں آ رہا جو لائے ان کو. نہیں جو لائے تو آپ وہ ابھی جائیں گے بھی تو صحیح نا ان کو لے کے. نہیں جا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب نہیں جا رہے, رک گیا کام. چلیں رک جائے نا, کب تک رکے گا؟ آخر نہیں الیکشن تک کیسے رکے گا؟ پھر الیکشن میں تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی کوئی پوزیشن ہی نہیں رہے گی. یہ الیکشن لڑیں گے کیسے؟ کس منہ کے ساتھ لوگوں کو؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں نہ رہے نا. نہیں تو وہ یہی چاہ رہے ہیں نا. نہیں تو وہ ان کو سیدھا سیدھا کہتے تھے کہ آپ آزاد کشمیر سے اپنے دونوں چیپٹر کلوز کر دیں. بڑی جماعتیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا چیپٹر کلوز کر دیں. ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ کلوز کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, گزارش یہ ہے کہ اگر اب تبدیلی نہیں ہوتی جس طرح عوام کو, اب دیکھیں نا جتنا یہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کھیل تماشا لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, صحیح بات ہے. اور اس سے بھی سیاسی جماعتوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, سیاسی لیڈرشپ کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کو نقصان ہو رہا ہے, اور مسلم لیگ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑی کمال حکمت عملی اور دیکھیں آپ نے درانی صاحب جو آپ نے بات بتائی نا, واقعی یہ ہر ایک بندے کو نہیں پتا ہے کہ اصل کہانی یہ تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دانستہ طور پہ بھیجے گئے تھے کہ بھائی آپ جائیں, بظاہر ان کے ساتھ رہیں, تحریک عدم اعتماد ہوگی, آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے اور تحریک عدم اعتماد آپ نے ناکام بنا. اس کے بعد تو آئینی طور پہ انوار الحق صاحب تو 6 مہینے کے وزیر اعظم رہتے ہیں, اور وہ جس کو مرضی چاہتے اپنے ساتھ رکھتے, جس کو مرضی چاہتے نا, کوئی ان کو بلیک میل نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں وہ والی مثال ہے نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کچھ تدبیر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ اور. تو اللہ تعالیٰ نے بہتری یہ کروائی ان سے کہ یہ آپ دونوں جماعتیں جو ہے نا ایک ہی وہ سمجھ لیں کہ اس پہ آ گئی ہیں, کہ ایک پیج پہ آ گئی ہیں نہ, ایک پیج پہ نہیں آ گئی ہیں, صرف آپ دیکھیں ایک ہی جہاز میں سوار ہو گئی, ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئی. اب یہ کشتی اب ڈوبے گی تو دونوں ڈوبیں گی. ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں مجھے کہ پیپلز پارٹی اکیلے ہی اب کی عزت بےزتی کا مسئلہ آ گیا. نہیں, عزت بےزتی کے علاوہ ابھی پیپلز پارٹی اکیلے ہی جو ہے نا کشتی میں ڈوبنے لگی تھی. ٹھیک ہے نا. بلاول بھٹو زرداری نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ صدر میں بھاگتے نون لیگ کا ہاتھ پکڑ لیا. نون لیگ کو بھی کہا کہ آپ ہی ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اوپر سے جو ہے نا انوار الحق کا ٹائٹینک ڈوب رہا تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائٹینک کو جو ہے نا آپ اس میں جو سوراخ ہوئے تھے سوراخ بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن وہ سوراخ بند نہیں ہو رہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوراخ کیسے بند ہوں گے؟ ہمارے جو ذرائع انہوں نے بند ہو گئے. آپ کے ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذرائع کو چیلنج نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نہ کوئی دوستی دشمنی فار ایور ہوتی ہے. یہ آج کے دوست کل کے دشمن, کل کے دوست آج کے دشمن, تو یہ نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دا بیٹر لارجر انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ کیا ڈیسیژن ہو رہا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انوار الحق فلانا اے بی سی یہ سیاسی جماعتیں. دیکھیں انوار الحق نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. آپ اس کا جو ڈیمیج کولیٹرل جو ہے نا وہ کیسے آپ نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. تحریک عدم اعتماد تو اب لیکن یہ نہیں پتا کب آئے گی. نہیں, تحریک عدم اعتماد کو تو نہیں روکا جا سکتا نا. کب آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تحریک عدم اعتماد کو روکیں گے تو پھر یہ نظام ہی نہیں رہے گا. یہ بھی میں بتا رہا ہوں. آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا کہ سسٹم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو رول بیک کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ سسٹم نہیں رہے گا, تو رول بیک ہی نہ کر دیا جائے. تو یہ بھی دیکھیں نا کہ جب ابھی یہاں پہ وفاق میں اختلاف, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوار کو جاتے جاتے ہو سکتا ہے سسٹم کو رول بیک ہو جائے. میں یہ بتا رہا ہوں, گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسمبلی میں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی ایک جماعت کو بھی یا کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہے تو معلق اسمبلی ہو جاتی ہے نا. بالکل, جس کو آپ کہتے ہیں کہ معلق اسمبلی ہے جس میں کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہے, تو پھر وہ اسمبلی کا رول ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اسمبلی کو رول بیک کریں نا.
سسٹم کو رول بیک کریں. تو ہو سکتا ہے اسی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے ہم عبوری سیٹ اپ لے آتے ہیں, کوئی عبوری سیٹ اپ, عبوری نظام جو ٹیکنوکریٹ نظام ہو, جو ریفارمز کرے, یہ چیزیں بہتر کرے, معاملات ٹھیک کرے, اس وقت تک الیکشن جو ہے نا وہ روک دیں, اور پھر الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہو نہیں سکتا کیونکہ فیصلہ جب ہوا تھا کہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر اور جی بی گلگت بلتستان کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے, ایک دن ہوں گے, تو اب اگر جی بی کے الیکشن بھی آپ دیکھیں گے اگر وہ بھی شاید ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائیں, اچھا ان میں بھی تاخیر ہو, کیونکہ 25 نومبر کو جی بی اسمبلی کی بھی مدت میں ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بالکل. اگر اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی بھی رول بیک ہوتی ہے, جی بی اسمبلی بھی ختم ہوتی ہے, یہاں پہ بھی سیٹ اپ نیا آتا ہے, وہاں پہ بھی بری نظام آتا ہے جی بی میں, اور سارا, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا نظام رول بیک ہے, اور آگے چل کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے یہ سارا ایک ہی دن ایک الیکشن کرانا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی جو بات ہے نا, آپ کی بات کو میں انڈوز کروں گا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو ہائیبرڈ سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے وہ بھی شاید نہ چل پائے. نہیں وہ چلے گا, پاکستان کا سسٹم چلے یا نہیں چلے گا, لیکن نہیں اس کے ساتھ اس کا بھی شاید ویٹ کیا جا رہا ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ وہ سارا کچھ اکٹھا ہی کر دیں. جی ہاں, یہ بھی سننا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک ہی ملک ہے تو الیکشن الگ الگ کیا ہوتا ہے, ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا, ایک ہی دن ہونا چاہیے. حالانکہ بھارت کی کتنی ریاستیں ہیں, بھارت کی ریاستوں میں تو ہر ریاست میں الگ الگ الیکشن ہوتا ہے, تو وہ بھی تو ایک ہی ملک ہے نا, بالکل ایسے ہی, تو وہاں تو کوئی ایسا نہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک نیا انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ جی آزاد کشمیر, جے بی اور وفاق اور باقی صوبوں کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آزاد کشمیر کے ووٹر جو ہیں پاکستان کے الیکشن میں اس وقت بیزی ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان کی اسمبلی میں ووٹ ڈالیں گے, آزاد کشمیر اسمبلی کے وہ ووٹ ڈالیں گے. یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. یعنی فی الحال اگر ہم یہ کہیں درانی صاحب کے تحریک عدم اعتماد کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں نے کہا بھی ہے کہ 15 نومبر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں 15 نومبر ہو یا 5 نومبر ہو, تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر اسمبلی ہی نہیں ہوگی. نہیں اگر نہیں ہوگی تو پھر ان دونوں جماعتوں کو لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں, یہ دونوں جماعتوں کی سروائیول مشکل ہو جائے گا. ان کی سیاسی لیڈرشپ کو پر کون ٹرسٹ کرے گا. آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت بھی, آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بڑی غم و غصے کی لہر ہے. بالکل ایسی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اب ایک دم ہو سکتا ہے ایکشن کمیٹیاں پھر باہر نکل آئیں کہ یہ آپ نے ہمارا کیا تماشا لگا رکھا ہے. کبھی ہمارے ممبران کو کہاں بلاتے ہیں, کبھی کہاں بلاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کی یہ میٹنگ وہ میٹنگ, اور آپ ہمارے جو وزیر اعظم کا فیصلہ وہاں کسا کریں. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے کتنی دانش مندی کا فیصلہ کیا. انہوں نے کل اعلان کیا کہ مظفر آباد کا وزیر اعظم مظفر آباد میں اعلان ہوگا. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا اعلان آزاد کشمیر میں, مظفر آباد میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, وزڈم کی بات ہے. بلاول بھٹو کی وزڈم سے اندازہ لگائیں کہ ان کی وزڈم کتنی بڑی ہے. انہوں نے ایک بات ہے, اگر اس کا فیصلہ یا کل اعلان وہ کر دیتے تو پھر اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر کی تقدیر کے فیصلے وہاں بیٹھ کے ہو رہے ہیں, یہ بات بھی اور وہاں سے اناؤنسمنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو خیر مطلب دیکھیں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے ویسے ہی یہیں سے ہوتے ہیں. نہیں یہاں سے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ کہ اب حالات بدل گئے نا. اب حق ملکیت, حق حکمرانی کا نعرہ لگ رہا ہے آزاد کشمیر میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ وہ نہیں کر سکتے, اب لوگوں کو بڑا شعور آ گیا. آپ اگر یہ کچھ کر کے تو پھر آپ اپنے نمائندوں کو, اپنے ممبران اسمبلی کو, اپنے پارٹی لیڈرز کو انڈرمائن کروا رہے ہوتے ہیں, ان کی انسلٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے نا ان کا پبلک میں ویٹ ہے جو وہ بالکل جو ہے نا آپ زیرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اپنا کوئی نمائندہ جب بھیجتے ہیں تو آپ اس کا اتنا قد بڑھا کے بھیجیں تاکہ لوگ, وہاں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں, وہاں کے لوگ ان کو کہیں کہ ہاں جی یہ بندہ جو ہے بااختیار ہے. اب اگر یہ تاثر جائے کہ جو وزیر اعظم ہے یا وہاں پہ جو بھی سسٹم ہے وہ جو ہے نا وہ کسی اور کا مرہون منت ہے, وہ خود فیصلے نہیں کر سکتا, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو پھر وہاں کی عوام جو ہے وہ یہ سمجھے گی کہ یہ تو ڈمی وزیر اعظم ہے. بالکل نہیں, بظاہر تو ڈمی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. وہ ووٹ لے کے آتے ہیں نا لوگوں, بالکل پبلک کے جب ووٹ لے کے آتے ہیں, جب وہ عوام کی ووٹس کی پرچی سے جو ہے نا منتخب ہوتے ہیں, تو پھر ان کو فیصلے بھی خود کرنا چاہیے اور ان کی لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جو کل آپ نے بھی ایک اپنی وال پہ لگایا ہوا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو شوکت نواز میر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہا ہے, تو یہ بڑی ایک معنی خیز بات تھی. کافی لوگوں نے اس کے اوپر تعجب کا بھی اظہار کیا.
تو اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں میں تو کہتا رہا ہوں کہ انوار الحق اور ایکشن کمیٹی ایک ہے، اور انوار الحق نے ان کو ڈے فرسٹ سے پہلے دن سے لانچ کیا تھا. لانچ کیا ہے، نہیں لانچ تو نہیں کیا، میں کہہ سکتا ہوں وہ لانچ تو پہلے سے ہوئے ہوئے تھے، لیکن ان کو جو قوت بخشی، انتظامی مشینری، انتظامی وسائل اور ریاستی وسائل دے کر، تو اس کی وجہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تاجروں کی پارٹی کے بجائے، تاجروں کی ایک تنظیم کے بجائے ایک عوامی تنظیم بن گئی. لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک خواہشات اور امیدوں کا مرکز بن گئی. 12-15 لوگوں کا جو خون ہے وہ تو پھر انور الحق صاحب کے ہاتھ پہ. انور الحق صاحب کہتے ہیں میرا کیا تعلق ہے؟ کیوں؟ وہ تو اس میں سے نکل گئے. اچھا. اور ایک اور آپ کو خبر دوں جی، انوار الحق صاحب نے جو وفاقی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی آزاد کشمیر کابینہ سے توثیق ہونی تھی، وہ توثیق کرنے سے انکار کر دیا. یہ آپ کے لیے خبر ہے، آپ کے چینل کے لیے خبر. اچھا. تو وہ انہوں نے جب سمری ان کو پیش کی گئی، ان کے توثیق کرنے نہ کرنے سے کیا فرق؟ نہیں، وہ تو آئینی اور قانونی طور پہ یہ کہ کیبنٹ نے اس کی توثیق کرنی ہے. صحیح. وفاقی حکومت نے نہیں کرنی. جب تک یہ کہ کابینہ اس کو توثیق نہیں کرے گی وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس کے نوٹیفیکیشن ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں نا یہ سارے، آپ مجھے بتائیں نا، میں یہ پوچھا اگر توثیق نہیں ہوئی ہے تو پھر معاملہ رک گیا وہیں پہ. تو معاملہ لٹکانا ہے نا، معاملہ حل کرنا ہے یا لٹکانا ہے؟ بتائیں. بظاہر تو لگ رہا ہے لٹکا رہے ہیں. بھائی جان میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم کو کیا آپس میں معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر معاملہ نہیں لٹکے گا تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس مطالبات اور کون سے رہ جاتے ہیں، پھر وہ اگر حل ہو جاتے ہیں تو پھر اڑ کے غبارے سے باہر نکل جائے گی نا. پھر وہ کس ایجنڈے کے تحت باہر نکلیں گے؟ دیکھیں 8 دسمبر 2024 کو جو وزیر اعظم نے ایک ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا نا انوار الحق. اگر وہ عمل درآمد کر دیتے تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی 29 ستمبر کو کیسے باہر نکلتی؟ ٹھیک ہے نا. اب ایجنڈے پہ ایجنڈا چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک ایجنڈا چل رہا ہے، ایک سے دوسرا ایجنڈا چل رہا ہے، لیکن اس سارے پروسیس میں، اس سارے عمل میں ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی. ریاست جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہے، ریاست ہار رہی ہے، ریاست کو شکست ہو رہی ہے. میں نے ایک دن لکھا تھا کہ فتح و شکست کے اس کھیل میں کہیں ریاست نہ ہار جائے. جب ریاست ہار گئی تو پھر یہاں نہ سیاست ہوگی نہ کچھ ہوگا، کیونکہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی. تو اب کچھ لوگ جو ہے نا اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو ہے پوری بھینس ذبح کرنا چاہتے ہیں، پورا بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ نہ کریں. چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ ایسے اپنے معاملات کو، اپنی ریاست کو قربان نہ کریں. اچھا، پچھلے دنوں سے نا جب ان کو لگ رہا تھا انور صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، انور الحق کو، کہ تحریک عدم اعتماد آئی کی آئی، پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن شروع کر دیے مختلف وزارتوں کو، ترقیاتی فنڈز. نہیں، یہ اس وقت انہوں نے شروع کر دیا جب نون لیگ نے حمایت کی تحریک عدم اعتماد کی. اب جب یہ معاملہ پھر بیچ میں آگے رک گیا تو پھر انہوں نے بریک لگا دی ہے. نہیں، انہوں نے نہیں بریک لگائی تھی، ان کو لگوائی گئی تھی بریک. اچھا. وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری اور ان کو ایک وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مداخلت پر وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری اور ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ یہ ابھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا بند کریں. ترقیاتی ابھی وہ رکا ہوا ہے کام. نہیں، وہ الٹ ہو گیا نا. پھر پہلے روک دیا گیا. جی. ACS ڈیولپمنٹ نے جو فنڈز جاری کیے تھے وہ کینسل کر دیا نوٹیفیکیشن. صحیح. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کے احکامات پہ اربوں روپے کے فنڈز تھے وہ دوبارہ جو ہے نا روک دیے گئے تھے اور ان کے نوٹیفیکیشن کینسل ہو گئے تھے. اچھا. لیکن کل وہ دوبارہ اسی کو بحال کر دیا گیا پھر، اور دوبارہ فائلیں چیف سیکرٹری نے نکالنی شروع کر دی. اس کا مطلب ہے کہ انوار الحق صاحب کو کہیں اور سے سپورٹ مل رہی ہے، تب وہ جو ہے نا دوبارہ سے ان کی جو جتنے احکامات ہیں اس پہ بیوروکریسی عمل درآمد شروع کر دی. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، وہ ہم اگلے پروگرام میں یہ کہانی ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے صحیح کہا درانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، کہانیوں پہ کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، ایک کہانی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. اب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے نا کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی، اور جو خدائی مددگار ہیں وہ شاید بیچ میں کود پڑیں، یا کیا معاملہ ہے یہ ہم تو اس کو حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن فی الحال کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال یہ عمل رک گیا ہے، اور ان کے جو انہوں نے ترقیاتی فنڈ کا اجرا کیا تھا اس کے نوٹیفیکیشن منسوخ ہوئے تھے انور الحق صاحب کے، اب وہ دوبارہ نوٹیفیکیشن بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. تو اس تمام صورتحال آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے، اور تمام تر صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. ناظرین، خدا حافظ.